اشارے میں نکالا پال کی ڈھو کو جا چل قدم کے نیچے چلے. اعلیٰ حضرت بولے پال کی روز دو کیوں؟ مجھے بوئے مصطفیٰ آ رہی ہے. پال کی روز دو مجھے بوئے مصطفیٰ آ رہی ہے. اتر گئے بولے بتاؤ تمہارے لیے سید زیادہ کو مزدورہ بولے حضرت نے کیا کرنا کون ہے کیا مزدوری سے مطلب مزدوری دے تو نہیں ہوا قیامت اللہ اگر مجھے پوچھے گا اے احمد رضا کیا تیری سواری کے لیے میری آلی ملی تھی؟ اپنا حمامہ پگڑی سید زادے کے خدمہ میں کہتے ہیں سید زادے مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے کہ مجھ سے خطا ہو گئی کہ آل رسول کے اوپر میں سوار ہو گیا. کل میرے سرکار پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ مجھے معاف کر دے. اور معافی نہیں ایک اور شخص ہے تو پالکی میں بیٹھ جا میں لے جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت کا مجدد اتنا بڑا اللہ ہوتا ہے نا علی رسول کی تعظیم کرنے کا ہمیں بتاتا ہے. تو لہٰذا میرے دوستوں میرے بزرگوں ہم پہ واجب ہے علی رسول کی ہمیں تعظیم ادب و احترام یہ محبت رسول آداب کی بات بتا دی. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھو دوستوں سرکار کو تو پہلے سے معلوم تھا یہ امام حسین شہید ہونے معلوم تھا کیا معلوم تھا تو پھر شہادت سے کرنے کی دعا نہیں کرے نہیں کرتا. اور سرکار کو سب معلوم تھا کون سی ہجری میں ہوں گا کب ہوں گا کہاں ہوں گا پوری چیزوں کا علم تھا سرکار کو. سرکار غیب دانا نبی. ہمیں اہل سنت جماعت والے حضور کے تین طرح کے غیب کے قائل حال کے ماضی کے مستقبل کے. بے شک بے شک بے شک. دوسرے لوگ قائل نے نبی کی نبوت کے نبی کو مانتے ہیں غیب کو نہیں مانتے. ذات کے قائل ہیں صفات کے منکر ہیں. ذات کو مانتے ہیں صفت کا انکار. چاند کو مانتے حضرت چاندنی کو نہیں چاند رات اس کا چاندنی. سورج کو مانتے حضرت دھوپ کو نہیں کھائے دھوپ لگی تو اس کا سورج کا پتا. حضرت پھول کو مانتے خوشبو کو نہیں کھائے خوشبو سے تو پھول کا پتا نہیں. میں نبی کو مانتا ہوں غیب کو نہیں کھائے کیسا نہ تھا. نبی کو مانتا ہوں غیب کو نہیں. سورج کو مانتا ہوں دھوپ کو نہیں. نبی کو تو غیب کے خبر رکھنے والے دینے والے جاننے والے بتانے والے تو نبی کا رکھ انکار کر رہا ہے. سنی تین طرح کا رکھ کو ماننے والے حدیث سے ثبوت. آقا جا رہے راستے میں زیادتی آتے رک گئے. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ رکنا کیسا؟ بولے یہاں دو خبراں ہے باپ دو نظارہ ہے یہاں دو خبریں مجھے دکھے اور ان کو اندر عذاب ہو رہا ہے. پریزنٹ غیب حال کا غیب صاحب میں دکھ رہا ہے. خبراں ہے ماں تو کتنے کی سال ہوا مگر دکھ رہا ہے اندر عذاب ہو رہا ہے. پریزنٹ غیب کئی کو ہو رہا ہے صحیح ہے عذاب ہو رہا ہے حال کا غیب. عذاب کئی کو ہو رہا ہے یہ ماضی کا غیب تھا. حضور بولے انہیں چغل خور تھا انہیں ناپاک نجس رہا کرتا تھا. تب وہ اس کی زندگی میں ماضی پاسٹ جب تک وہ زندہ تھا چلتا تھا پھرتا تھا وہ غیب غیبت کرتا چغلی چاہی ہوتا تھا اس وجہ سے اسے عذاب. اسے گئی تو ناپاک نجس رہتا تھا اس وجہ سے اسے عذاب. تو یہ کون سا غیب ماضی کا عذاب دکھ رہا سو حال کا کئی کو عذاب ہو رہا سو ماضی کا. اب کیا نہ کرنا ہری گھاس پتے لگو خبر کو ڈالے کب تک یہ ذکر کریں گا عذاب دور ہوں گا. مستقبل کا یہ حدیث ہے ایسے ہزاروں ہے. یہ حدیث بتا رہی کہ میرے آقا کو حال کا بھی غیب تھا ماضی کا بھی غیب تھا مستقبل کا بھی. تو امام حسین کب شہید ہوں گے کیوں شہید ہوں گے کہاں شہید ہوں گے میرے آقا کو معلوم تھا. معلوم تھا کہ نہیں بے شک. تب آئیے گا
صبر کی دعا کرے، دیکھو شہادت کرنے کی دعا نہیں کرے، صابر بن تو رہنا ہے نا، صابر کیوں قربانی دیے تو قیامت تک آنے والے کچھ تو سبق سیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایسا نازک دور تھا، یزیدیت والے اسلام کو ختم کر رہے تھے، اسلام کے قوانین کو ختم کر رہے تھے، گویا دین کمزور اور بیمار ہو رہا تھا، کمزور اور بیمار ہو رہا تھا۔ کوئی آدمی کو تو بیمار ہوا تو بیماری کئی طرح کے، 22 دن کی بھی بیماری، 10 دن کی بھی بیماری، 21 دن کی بھی، لائف لانگ کی بھی۔ معمولی بخار 1 دن کی انجیکشن میں گیا، ٹائیفائڈ 21 دن، ٹی بی کینسر لانگ لائف، بیماری میں بھی فرق ہے، تھوڑی دیر کی بیماری، صرف دکھا ٹیبلٹ کھا گیا، پھر دکھا ٹیبلٹ کھا گیا۔ تو پھر بیماریاں بھی کئی ہفتے ہیں، تو ایک ایسی بیماری اس پر لگی تھی، یزید ایسا بیمار بنا دیا، ایسا کمزور کر دیا تھا، وہ 1 دن کا علاج ہونے والا نہیں تھا۔ تو یہ کیا کرنا تھا، تھوڑے بیماریاں سرجری سے جاتے، آپریشن، وتھاؤٹ آپریشن علاج نہیں ہے کیا نہیں؟ تو گویا اس کو تو ایسا بیمار ہو گیا تھا دی، اسے آپریشن کی ضرورت تھی۔ تو آپریشن سے پہلے ڈاکٹر کیا بولتے، بلڈ تیار کرو، پیشنٹ کو بلڈ ہونا آپریشن کے لیے، وہ بھی کون سے گروپ کا پیشنٹ کی، وہ گروپ کا بلڈ ہونا، آپ مجھے دیتا ہوں، یہ گروپ کا پیشنٹ ہے بلڈ دیتے، یہ گروپ کا چاہیے والے کو بھی چڑھایا تو جو مریض جو بلڈ گروپ کا ہوتا ہے وہی بلڈ کی ضرورت ہے نا۔ تو دین کمزور ہو رہا تھا، دین بیمار ہو گیا تھا، تو دین کو دین کے خون کی ضرورت تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو میرا حسین کیا ہے، تو نہ بریلی سے فتوا، نہ دیوبند سے فتوا، نہ حیدرآباد سے فتوا، فتوا لیں گے تو خواجہ اجمیری سے فتوا۔ سبحان اللہ، ہند کے راجا میرے خواجہ، بتائیے تمہاری نظر ہے میرا حسین کیا ہے، کیا اس کو حسین بادی، کیا اس کو حسین دین، اس کو حسین، خواجہ کیا بول رہے ہیں، حسین کیا ہے دین، حسین کیا ہے دین۔ تو دین کو دین کے گروپ کی ضرورت تھی، یزیدیوں کی خون کی ضرورت نہیں تھی، تو دین کو بچانے کے لیے دین کے گروپ کی ضرورت تھی۔ تو گویا میرا حسین کربلا میں جان بچانے نہیں گیا، جان دے کر دین بچانے گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، جان بچانے کو نہیں گیا، جان دے کر دین بچانے کو گیا۔ قریب بول گیا نا میرا حسین مجبور نہیں تھا، مختار تھا، یہ نہ سمجھے کہ میرا حسین کربلا میں مجبور تھا، اسپریچل پاور دکھانے نہیں گیا، روحانی کرامات کے تصرفات دکھانے کربلا کو نہیں گیا، ورنہ کسی کے مجال صاحب نے اشارے میں کل بتایا تھا کہ میرا حسین کرامت کا ذریعہ ہے، تو میرا اس کرامت کا خطرہ، جب خطرہ مردوں کو زندہ کر سکتا تو کیا حسین زندہ نہیں کر سکتے؟ کہ لاشا کو لاشا کیوں رکھتے جا رہے؟ 12 سال کی ڈوبی کشتی کو میرا کو زندہ کیا، مچھلیاں کا خوراک ہو گئے تھے، سبحان اللہ، پورا پراٹھی، پورے شادی جھولا پراٹھی بچوں کا خوراک ہوتے تھے، 12 سال کے بعد موت سے زندہ کیا کیا نہیں کیا؟ جب میرا حسین کرامت کا ذریعہ اور میرا اور کرامت کا خطرہ ہوتی بھی مردے کو زندہ کر سکتا ہے، تو کیا میرا حسین لاشوں کو زندہ نہیں کر سکتا تھا؟ لاشوں کے لاشیں کیوں جماتے جا رہا ہے، جوانوں کے لاشیں بچوں کے لاشیں کیوں جماتے جا رہا ہے، کیوں نہیں زندہ کر دیا؟ میرا حسین کربلا میں مختار مجبور نہیں، یعنی میرا حسین کرامت کا دریا، خواجہ کرامت کا خطرہ ہوتا، پورے عناصر کو کھینچ سکتا ہے، دریا کو کھینچ سکتا ہے، ندی نالے کھینچ سکتا ہے، عورتوں کو دودھ آ سکتا ہے، حیوانوں کو دودھ آ سکتا ہے، پورا اجمیر خشک ہو جا سکتا ہے، جب خطرے میں بہت پاور ہے تو میرا حسین ٹھوکر مارتا دریا کراتا جاتا۔ تو میرا حسین
मुखद्दर के एतबार से न भूखा न प्यासा, मुखद्दर के एतबार से साफे कौसर का लिबासा, हालात के एतबार से बताना था। मेरा से करामत का दरिया, सागिर किया करामत का खतरा। ये करात की दुल्हन पीर का तबन्ना, पीर की बेटी तेरा बाबा पीर की बेटी को थी ना सागिर की आगे गई, एक झलक कर दिए, देखना चाहता, बीवी जल के राख हो गई। जब खतरा जला सकता है तो क्या मेरा हस्ते नहीं जला सकता? एक जलालत की नजर डालता पूरी यजीद निस्तो नाबूद हो जाती। सुभान अल्लाह। क्यों? इम्तिहान। और ये कौन सा रूहानी नहीं, जिस्मानी। रूहानी इम्तिहान नहीं है, रूहानी तो पहले डिक्लेयर हो गए जन्नत का सरदार। ये जिस्मानी इम्तिहान था, जिन्नों का भाषा भी बोला जाता था। हजरत महदी का मुरीद, हमारे बाबा का मुरीद इजाजत दिए तो पूरी इज्जत को खत्म कर दो, नहीं बात किसी और की मुझे जरूरत नहीं, इम्तिहान मुझे जिन्ना का भी पूछे, फिर क्या मजबूर क्या हो सर, मुख्तियार यार दिखाना चाहिए। क्यों? वो बात में बता दिया था, इब्तिदा इस्माइल इंतहा हुसैन, तो जुर्रियात खलीली में है ना शहादत होना जरूरी था, जो ना इस्माइल जबीउल्लाह की जुबान को जुबे अजीम कुरान बोला, जबकि जुबान नहीं हुई। फिर जबीउल्लाह जुबाश नहीं हुई, जबीउल्लाह कैसे? क्या बात है भाई, क्या बात है। या अल्लाह का हुक्म और है, इरादा है। हुक्म इलाही और है, इरादे इलाही और है। अल्लाह शैतान को ऑर्डर किया आदम को सजदा कर, खाली हुक्म है, अल्लाह का इरादा नहीं था कि इन्हें सजदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाह का इरादा होता तो शैतान भी मजाल क्या कर जाता। क्या कहने, हुक्म खुदा और है, इरादे खुदा और है। तो शैतान के लिए खाली हुक्म खुदा का ऑर्डर था, सजदा का इरादा नहीं था। उसी तरह इब्राहिम खलीलुल्लाह को हुक्म खुदा था, इस्माइल की जुबान है, इरादे खुदा नहीं था। इरादे खुदा नहीं होता, इस्माइल जरूर जुबान हो जाते है ना। उसी तरह अल्लाह ने हुजूर को ऑर्डर किया, अबू जहल को दावत इस्लाम दो, कंकर से कलमा पढ़ के दिखाए, चांद को टुकड़े करके दिखाए। हुक्म खुदा था, अबू जहल को दावत इस्लाम दो, इरादे खुदा नहीं था कि अबू जहल ईमान वाला हो जाए। तो दोस्तों, हम सुन्नी हैं, हुसैनी ग्रुप के हमें फौजी हैं, तो हमको किसी से डरना नहीं, ना आग से, ना पानी से, ना तीरों तलवार से। जब आग का काम जलाना ही था, खलील को क्यों नहीं जली? पानी का काम डुबोना था, तो मूसा को क्यों नहीं डुबोया? चाकू का काम काटना था, इस्माइल को क्यों नहीं काटी? तो मालूम यह हुआ, सुन्नी नाक से डरता है, ना पानी से डरता, ना तीर तलवार से डरता, ना बम से डरता है। सुभान अल्लाह। कहीं को डरे, डरे वो जिसका कोई भी नहीं। क्या बात है।